ہمارے تمام سیاستدان باہمی اختلافات بھلا کر کرپشن اور بے حسی کی اسیر ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی دیرینہ اور دن بدن گھمگیر ہوتے مسائل کا ان کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے۔ عوام کے بجائے ریاستی اداروں کی بالادستی تسلیم کرنے کے بعد ہماری سیاسی جماعتوں کے درمیان اصل مقابلہ خود کو ریاست کا بہتر مددگار ثابت کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ بلوچستان کے نام نہاد الیکٹیبلز کی متاثر کن تعداد ان کی جماعت میں شامل ہو چکی ہے۔ ان کی اکثریت نے ہی 2017 میں ان کی جماعت کو بلوچستان سے فارغ کرنے کے بعد اسے ایوان بالا یعنی کہ سینٹ میں بھی بے اثر بنا دیا تھا۔ مسلم لیگ نون اور باپ مگر ان پیش بٹنوں کی جوڑی کی طرح باہم مل چکے ہیں۔ حکومتوں کی تشکیل بنیادی طور پر انتخابی بندوبست کی وجہ سے ہوتی ہے۔ الیکٹیبلز اس بندوبست کو توانا تر بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کے 3 بار رہے وزیر اعظم بلوچستان میں ان الیکٹیبلز کی دلجوئی میں مصروف ہیں، جنہوں نے 2017 میں ان کی جماعت کی کمر میں چھڑا گھونپ کر مسلم لیگ نون کی 2018 کے انتخاب میں شکست یقینی بنائی تھی۔ ماضی کے غدار اب وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں اور فضا ایسی بنائی جا رہی ہے کہ رقبے کے اعتبار سے ہمارے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں مسلم لیگ نون اپنے تئیں وہاں کی صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے لیے درکار نشستیں حاصل کر لے۔ یہ ممکن نہ ہوا تو کم از کم وہاں کی واحد اکثریتی جماعت بن کر ابھرے اور 2017 میں سلیکٹیبلز کی طاقت سے زیر کرنے والے باپ پارٹی مل کر صوبائی حکومت بنانے اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا رونا جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان دنوں اپنی ممکنہ سیاست حلیف اور موجودہ سیاسی حریف پاکستان مسلم لیگ نون پر خوب تنقید کر رہی ہے۔ میاں محمد نواز شریف اور ان کے ساتھی سیاسی مخالفین کے طعنے سن رہے ہیں۔ کوئی انہیں طاقتور حلقوں کا پسندیدہ قرار دے رہا ہے، کوئی انہیں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ یاد کروا رہا ہے، کوئی انہیں لاہور پر توجہ دینے کا مفت مشورہ دے رہا ہے، کہیں سے انہیں بیساکھیوں پر الیکشن لڑنے کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، کہیں ان کے بدلتے ہوئے سیاسی بیانی کی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے۔ یہ تو کھلے الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ لیول پلاننگ فیلڈ نہیں اور میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے بعد کچھ زیادہ حمایت مل رہی ہے۔ یہ طعنے سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری بڑھ بڑھ کر نون لیگ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ سلیکشن نہیں الیکشن ہونا چاہیے، انہیں لگتا ہے کہ شاید کہیں سلیکشن ہو چکی ہے اور انتخابات صرف رسمی کارروائی ہے، شاید انہیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، شاید انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ یہ سارے ان کے اندرونی خوف ہیں، چونکہ ان کی جماعت ان سیاسی میدان میں اور انتخابی کھیل میں کوئی نئی تو نہیں اور وہ بخوبی واقف ہیں کہ اصل میں حکومتیں کیسے بنتی ہیں، کیسے بدلتی ہیں، کیسے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کیسے تبدیلیاں آتی ہیں، کیسے اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے، کیسے اہمیت کم ہوتی ہے۔ اس لیے وہ بار بار سلیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ انہیں الیکشن پر تو توجہ دینی چاہیے۔ پنجاب میں ان کی جماعت کہیں نظر نہیں آتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کی توقعات پر پورا نہیں اترتی۔ بلوچستان سے سیاسی لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل رہے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے بعد MQM بھی مسلم لیگ نون سے اتحاد کر چکی ہے۔ شاید یہ بدلتے ہوئے سیاسی حالات دیکھ کر بلاول بھٹو کو لگتا ہے کہ شاید آئندہ حکومت سازی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ نہ ملے، شاید انہیں سلیکشن جو کہ ان کے خیال میں ہو رہی ہے، اگر ایسا ہی ہے تو انہیں برا اس سے لگا ہے۔ انہیں یا تو ان کی جماعت کو منتخب نہیں کیا گیا، اگر بلاول بھٹو زرداری کو سلیکٹ کر لیا جائے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، پھر لیول پلاننگ فیلڈ کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کو غم ہے کہ ان کی جماعت کو پنجاب سے سازش کے ذریعے نکالا گیا ہے اور ایسا کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، لیکن حقائق کچھ اور ہے۔ وہ پنجاب میں اپنی خراب کارکردگی کی وجہ سے ختم ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی سیاست کا طریقہ کار نہ بدلا تو سندھ میں بھی ان کا حال پنجاب جیسا ہو سکتا ہے۔ جس دور کی وہ بات کر رہے ہیں، اس دوران وفاق میں ان کی حکومت تھی یا نہیں؟ انہیں یاد ہے کہ اس وقت ملک کس بحران سے گزر رہا تھا۔ اب وہ اپنی اتحادی جماعتوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، یعنی حقیقت جانتے ہوئے بھی قوم کا قیمتی وقت ان غیر ضروری بیانات میں ضائع کر رہے ہیں۔ اس بیان بازی سے کیا ملے گا؟ چند ماہ پہلے تک تو آپ سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے اور آج ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں، یعنی 2023 میں بھی 1987 کی سیاست کر رہے ہیں۔ کیا ملک آج اس طرز سیاست کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کاش بلاول بھٹو زرداری اس طرف بھی توجہ دیں۔ اگر نئی سیاسی قیادت نے بھی اپنے بزرگوں کی طرح آگے بڑھنا ہے تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ سارے سیاسی سینیریو میں لوگوں کو کپتان کی یاد آ رہی ہے، جس نے دلیری اور جرات کے ساتھ قومی اسمبلی میں منتخب ایوان کو مضبوط ریاست کے دیگر اداروں پر بالادست ٹھہرانے کے جو روایتیں قائم کی ہیں، وہ بتدریج ہمارے سیاسی منظرنامے سے ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اگرچہ کپتان پہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کی بھی سلیکشن ہوئی تھی، لیکن کپتان نے حکومت کے آنے کے بعد اس سوچ کو غلط ثابت کیا اور عوام کے لیے سوچا اور پارلیمنٹ اور عوام کو بالادست بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن لگتا ہے تاریخ پھر خود کو دہرا رہی ہے۔ سیاست نہیں، یہاں پر سیاست ہو رہی ہے، جس کو روکنا ضروری ہے۔